کہ گارے مٹی کے گھر نہیں ہیں، ایک اینٹ زمرد کی، ایک یاقوت کی اور ایک موتی کی، ایک چاندی کی، ایک سونے کی، بیچ میں گارا مشک ہے، گھاس زعفران ہے اور چھت اللہ کا عرش ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ تمام ہی تعریفیں اور کلمات شکر اللہ کے ذات کے لیے ہیں، جس رب دو جہاں نے ہم تمام کو اس دنیا میں زندگی اور نظام زندگی عطا فرمایا، اور لاکھوں درود اور لاکھوں سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، جس نبی نے ہم کو زندگی جینے کا سلیقہ بخشا ہے۔ آج یہاں پر موجود قابل احترام بزرگوں اور امت کے شاہی صفت دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے لیے بے انتہا خوشی کا موقع ہے کہ نوجوانوں کی دعوت پر ایک بہت اچھی اور بہت ہی پیاری مجلس میں ہم شریک ہیں، اور جس میں بیٹھا ہوا ہر انسان داعی ہے، اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے یہاں پر جمع ہوا ہے۔ اور اس پروگرام کے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنے افراد اس محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ یہاں سے لوٹنے کے بعد ہم سب اللہ کے دین کے داعی بن جائیں۔ اور اگر اتنی بڑی تعداد میں ہمارے شہر میں داعیان اسلام اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچتے ہیں، تو ہمیں یقین ہے کہ شاید ایک سال کے اندر ہم اس شہر کا نقشہ بدل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو تین باتیں مجھے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کتنی اہم ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ بھارت میں یعنی انڈیا میں دعوت دین کے کیسے مواقع ہیں، اور تیسری بات ہم داعی کے اوصاف پر کریں گے کہ داعی کے کیسے اوصاف ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن و سنت کی روشنی میں دعوت کیا ہے، اس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، مگر امت مسلمہ کے لیے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جب سیرت کا موقع آتا ہے، جب عید میلاد کا موقع ہوتا ہے، تو ہم بہت سارے جلسے جلوس کرتے ہیں، بہت سارے ریلیاں نکالتے ہیں، بہت سارے گفتگویں کی جاتی ہیں، خطابات عام ہوتے ہیں، اور سوء اتفاق سے ہماری گفتگو کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ ویسا ہی کھائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا، ویسا ہی پہنے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا، ویسا ہی سونا چاہیے، ویسا اٹھنا بیٹھنا چاہیے، یقیناً وہ سب کرنا چاہیے، مگر کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف ہی کیوں لائے تھے؟ تو ایک امریکن سیرت نگار ہے، امریکن میں ہے وہ، انہوں نے اسٹیٹسٹیکل فارمیٹ میں، یہ شماریاتی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتاب لکھی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر پرسنٹیج میں ڈیوائڈ کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ مور دین 99% آف دا پروفیٹک لائف وہ دراصل دعوت پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میکسیمم ٹائم وہ دعوت کے لیے گزرا ہے۔ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کا بوجھ اٹھایا، گالیاں سنی، اور جب نام پوچھ لیا تو اتنی حسین دعوت دی جو قیامت تک کوئی بڑا انسان ایسی دعوت نہیں دے سکتا۔ بہت گالیاں سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو لوگ کہتے تھے، وہ خاتون کہتی تھی کہ محمد سے میں تنگ آ گئی، وہ محمد ایسے اور ویسے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آخر میں جب پوچھتی ہیں کہ وہ کون ہیں، آپ اپنا نام بتائیے، اتنی حسین دعوت شاید کوئی انسان نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری ماں میں محمد ہے جس نے آپ کی گالیاں کھائی۔ وہ بوڑھی عورت کا کچرا گرنا اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی تیمارداری کے لیے پہنچ جانا اتنا غیر معمولی ایپیسوڈ ہے ہماری لائف کا، ہماری زندگی میں،
کہ اتنا حسین ایپیسوڈ آپ کسی اور ہسٹوریکل ایویڈنس میں نہیں دیکھ سکتے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچرا صاف کر دینا یا کسی بیمار کی عیادت کو جانا یا کسی بکریوں کو دودھ دھونا، یہ نبی وقت کا نبی یہ کام کرتا. ایک ہم ہوم ورک یہاں سے لے کر جائیں کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کیسے قبول کیا تھا. اتنا ماربلس ایپیسوڈ پروفیٹک لائف کا، اتنا ماربلس ایپیسوڈ ہے کہ آپ جان کر حیرت کریں. کہتے ہیں کہ غلام ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ اچانک اپنے بستر پر لیٹ گئے. وہ غلام تھے. ان کے آقا آئے اور کہا غلام ہو کر شرم نہیں آتی کہ آپ کو میں نے کام دیا تھا اور آپ سو گئے؟ اٹھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری آج طبیعت خراب ہے، مگر غلاموں پر ظلم تھا، غلاموں پر ظلم تھا. وہ کہتے ہیں تمہاری طبیعت خراب سے کوئی مطلب نہیں، چلو جو پیسنے کی کوشش، جو جو ہوتے ہیں پیس دو. اور اتنے جو رکھ دیے کہ رات بھر پیسنا ہے. جسم پر بخار ہے اور اس نے ظلم یہ کیا کہ آپ کے کپڑے اتارے، ننگا بدن، اور ٹھنڈی میں باہر چوکھٹ پر بٹھا دیا. کہا تمہاری سزا ہے کہ تم سو نہ جائے. بلال رضی اللہ تعالیٰ اپنی داستان سناتے ہیں اور کہتے کہ میں ایسی کشمکش میں تھا کہ بھیانک ٹھنڈی تھی، میرے جسم پر بخار آلود جسم ہو گیا تھا اور کیفیت بے حال تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے میں جو پیس رہا تھا. اچانک ایک شخص نے کہا اے شخص کیا کر رہے ہو؟ بلال کہتے رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے کہا دکھتا نہیں آپ کو میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت افسردہ لگتے ہیں، بہت پریشانی میں. کہا میری طبیعت خراب ہے مگر میرا بوجھ کوئی اٹھانے والا نہیں ہے مکہ میں. وہ شخص نے کہا کہ میں تمہارے جو پیستا تھا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھ پر جنون تھا، میں نے کہا اچھا اچھا دیکھے تم جیسے کرنے والے. وہ کہتے ہیں شخص نے کہا اور وہ شخص چلا گیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آیا، اس کے ہاتھ میں کھجور بھی تھی اور بکریوں کا دودھ بھی تھا. وہ شخص نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیا، کہا یہ تم کھائیے اور پی لیجئے اور سو جائیے، میں تمہارے جو پیستا ہوں. کہتے ہیں کہ رات بھر وہ شخص جو پیستا رہا. کہتے ہیں کہ صبح میں جب بلال رضی اللہ عنہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سارا آٹا تیار ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ اے بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے شخص میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں انبیاؤں کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے بہتر ذات نہ میں نے کبھی دیکھا تھا نہ دیکھ سکتا. وہ کہتے ہیں میں ایمان میں ایسے داخل ہوا. میرے بھائیوں خطابات عام سے لوگ ایمان میں نہیں آئے کہ ہم نے بہت بڑی تقریر سہیل امین نے کی اور لوگ ایمان میں آئے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ لوگ سب سے پہلے اگر دیکھیں گے تو ہماری کتاب سے پہلے ہماری چلتی پھرتی کتاب دیکھیں. وہ دیکھیں گے کہ داعی کی زندگی میں کون سے کریکٹرسٹکس موجود ہیں، اس کی خصوصیتیں کیا ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر یہی کام کیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہترین بات قرآن میں اللہ نے فرمایا اس شخص سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں. معلوم یہ ہوا کہ ہر دن میں کروڑوں الفاظ ہم سنتے ہیں، لاکھوں الفاظ ہماری یادداشت میں آتے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے بہترین، سب سے بیسٹ ورڈز اگر کوئی ہو گئے تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے بہترین بات کسی کی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بات ہے. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف بلانا اس دنیا کا سب سے بہترین الفاظ، سب سے بہترین الفاظ. آپ جانتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری 2-3 نمازیں، یہ میری تھوڑی سی اذکار اور پھر بہت بڑی گناہوں کی زندگی شاید ہمیں معاف کروا دے گی. قرآن مقدس کی وہ آیت سنیے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں نہیں فرمایا بلکہ خود اپنے نبی کے بارے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن مقدس اور شریعت مطہرہ اسلام. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ پہنچانے کا کام نہیں کیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے یہ پہنچانے کا کام نہیں کیا تو فما بلغت رسالتا، تو گویا تم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں فرمایا. واللہ یعصمک من الناس، انسانوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہم پر بھی ہے اور یہ ہمارے نبی پر بھی تھی.
اور یہ ذمہ داری کے ناطے ہم بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہونا چاہیے۔ میں قرآن مقدس کی ایک آیت بخاری کی حدیث کے ریفرنس میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود بہت جید صحابی رضی اللہ تعالیٰ، عشر مبشرہ میں کو شمار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں تشریف رکھتا تھا، بیٹھا تھا میں اچانک، تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جو ہی مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سنا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک پر تشریف رکھتے، ممبر مبارک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن سناؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی سنا کہ قرآن سناؤ تو مجھ پر خوف آ گیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیسے سناؤں، آپ تو صاحب قرآن آپ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری گفتگو ہوئی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تو مجھے قرآن سناؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ بس میں نیچے بیٹھ گیا۔ اب ممبر رسول پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا کیا سناؤں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء سنائی، سورہ نساء۔ اب پڑھیے سورہ نساء کو۔ تو کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے میں نے 1 آیت 2 آیت 3 آیت 40 آیتیں پڑھ لی، اور 41ویں آیت پر پہنچا، سورہ نساء آیت نمبر 41۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ آیت پڑھی۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ آیت ہے 41 نمبر کی آیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو لائیں گے، اور ان تمام گواہوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گواہی دینا پڑے گا، تمہیں گواہی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں گواہ بننا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو نیچے دیکھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، مگر جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھ دی تو میں نے ایک آواز سنی۔ وہ آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز تھی، اور وہ آواز درد میں ڈوبی ہوئی آواز تھی، اور وہ آواز تھی عبداللہ بن مسعود اب بس کرو۔ وہ کہتے ہیں جو ہی میں نے آنکھ اٹھائی تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں، آپ کے بارش چہرے سے، آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے، اور تھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود اب مجھ سے سنا نہیں جاتا۔ آپ ذرا غور کیجیے کہ کتنی قرآن خوانیوں میں اور کتنی تلاوت کے موقع پر ہم نے بھی یہ آیت پڑھی، مگر یہ کیفیت ہماری بن نہ سکی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رلایا تھا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی تھی، اس میں ذمہ داری بتائی گئی تھی، اور یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ وقت کا نبی روئے اور ہم مسکرائے، یہ کیسے انصاف ہوگا؟ اس لحاظ سے میرے بھائیوں، دعوت کا کام کرنا یہ ہماری پرائم ریسپانسبلٹی، بہت اولی ذمہ داری ہے۔ آپ کی نگاہوں میں اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی ظالم کسے کہا جاتا ہے، کسے ظالم کہا جائے گا، تو ہر ایک کی اپنی پریبھاشا ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اذان کے احترام ہم سب رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ نماز عشاء یہیں پر ہوگی، تو ہم جماعت ثانی کریں گے اپنے پروگرام کے اختتام کے بعد۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی گواہی یعنی قرآن مقدس آئے اور وہ اللہ کی آیتوں کو چھپا کر رکھے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت تقریباً 800 کروڑ انسان جیتے ہیں، پوری دنیا میں 800 کروڑ انسان، اور انڈیا میں 100 کروڑ سے زیادہ لوگ جیتے ہیں، جس میں الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ امت مسلمہ پر ذمہ داری ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اور خود ہمارے ملک کے 20% مسلمانوں پر یہ ذمہ داری حاصل ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچائیں۔ اب اس سلسلے میں اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ غیر مسلمانوں میں اسلام کی دعوت دینا، ایسے لوگوں میں ایمان کی دعوت دینا جن کے پاس اللہ کا پیغام ابھی تک نہیں پہنچا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ چند لوگوں کی ذمہ داری ہے تو یہ بات غلط ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آج آپ کو اگر تقریباً 100 کروڑ سے زیادہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے
تو امت مسلمہ کے ہر فرد کو داعی بننا پڑے گا، ہر انسان کو داعی پڑھنا پڑے گا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی قطر میں ایک بڑے عالم دین ہیں علامہ یوسف القرضاوی، انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان اپنے ایک سال میں 5 لوگوں تک اسلام کی دعوت اگر صحیح انداز میں پہنچانے کی کوشش کرے، ایک انسان یہ سوچے کہ کم سے کم 5 لوگوں تک میں ایک سال میں اسلام کی صحیح انداز میں دعوت پیش کر دوں گا، تو انہوں نے کہا آنے والا کل وہ اسلام سے محبت کرنے والا کل ہوگا۔ آج جو بھارت میں مسلمانوں سے دشمنیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں سے ہر چیز کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم لوگوں کو کھانوں کی دعوت تو دیتے ہیں مگر اسلام کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم لوگوں سے اپنی زندگی کی چیزیں تو شیئر کرتے ہیں مگر اللہ کا پیغام شیئر نہیں کر پاتے۔ بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، عید میلاد النبی کے بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں مگر ان جلوس میں یقیناً منائے نہ منائے اس پر کوئی سوال نہیں ہوگا، مگر ایک سوال یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو جلوس سے ثابت کیا ہے ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ کاش ایسا بھی ہوتا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر ہم غیر مسلموں سے ملتے اور یہ کہتے کہ یہ اس نبی کا جنم دن ہے جو نبی میرے نہیں آپ کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لحاظ سے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ سارے انسانوں کے لیے نبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اللہ کے نبی کو امت کا نبی مانا اور اللہ کی کتاب کو مسلمانوں کی کتاب سمجھا، مگر قرآن نے خود اس کے جوابات دی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین، یہ تمام عالموں کا رب ہے، تمام انسانوں کا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدی للناس، یہ قرآن مقدس سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نبی بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نیرو کانسیپٹ، یہ کوتا ذہنی، یہ ہمارا چھوٹا سا ذہن ایسا ہو گیا کہ جس میں ہم نے مسلمانوں نے اسلام پر بھی ظلم کیا، اللہ کے نبی کی ذات پر بھی ظلم کیا اور اللہ کے کلام پر بھی ظلم کیا۔ ایک واقعہ قرآن حدیث میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ شخص بہت غریب تھا، بدوی کہتے ہیں، سلمس میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا۔ وہ بدوی ایک شخص آیا اور وہ شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا آپ نبی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا۔ صحابہ بڑا احترام کرتے تھے، بہت تقدس کرتے تھے اللہ کے نبی۔ وہ کہتے ہیں کہ جاہلانہ سوال سے سارے صحابہ بے چین ہو گئے۔ وہ شخص آیا بڑی جہالت سے، اس لیے کہ وہ جاہل ہی تھا، سلمس میں رہنے والا تھا۔ اس نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں محمد۔ تو کہا اگر میں اسلام قبول کروں تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہا اللہ کو ایک مجھے نبی ماننا پڑے گا اور 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی اور 1 مہینے کے روزے رکھنا پڑے گا۔ اس نے کہا دیکھو میں 5 ہی وقت کی نماز پڑھوں، 6ٹھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یہی ٹھیک ہے۔ کہا میں 1 ہی مہینے کے روزے رکھوں، اس سے زیادہ نہیں رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے مگر ایک چیز چاہیے، اگر آپ کو دیں گے تو میں ایمان قبول کروں گا۔ اب یہ حدیث میں عجیب و غریب بات ہے، وہ شخص نے کیا مانگا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے ایک بکری چاہیے، مجھے ایک بکری چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بہت ساری بکریوں کا ایک ریوڑ تھا اس زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جتنی بکریوں کا ریوڑ ہے وہ سب تمہارا ہے، تم ایمان قبول کرو۔ کہتے ہیں حدیث میں کہ وہ شخص تو مدہوش ہو گیا، اس نے ساری بکریاں اپنی لکڑی سے ہانکتے ہانکتے چلا گیا اور اپنے دیہات میں چلا گیا۔ وہ جیسے ہی جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دیہاتی تھا، اگر ایک بکری دیتا تو کافی ہوتا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نگاہ سے دیکھتے تھے اس نگاہ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے، اس کی حکمت صرف میں جانتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے گاؤں میں پہنچا اور اس زمانے کی بڑی دولت بکریاں، ریوڑ، جانور، اونٹ، مویشی تھے۔ وہ جیسے بڑے ریوڑ کے ساتھ گیا تو لوگوں نے پوچھا اے شخص تو نے کہاں سے لا لیا اتنی ساری چیزیں؟ آج کے زمانے میں تو اسے لاٹری کہا جا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا میں ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت لے کر آ رہا ہوں کہ جس کی فیاضی کا عالم یہ ہے کہ ہوا دھیرے بہتی ہے، ان کی فیاضی اس سے تیز بہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے گاؤں میں چرچا ہو گیا اور گاؤں کے سارے گروپ نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سب نے کہا ہم سب کو ایمان قبول کرنا ہے۔ تو یہ جو حکمت ایک دائی کی ہوتی ہے کہ ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا، تو آج کے بھارت میں الگ الگ لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، برہمن بھی رہتے ہیں، آپ کے پاس دلت بھی رہتے ہیں،
آپ کے پاس مارواڑی سماج بھی ہوتا ہے، جین بھی ہوتے ہیں، کرسچنز بھی ہوتے ہیں، مگر ہر ایک انسان کی کمیونٹی کی اپنی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے، اس کا اپنا سوچنے کا تقاضا ہوتا ہے۔ آپ کسی برہمن سے کہیں کہ آپ کو اسلام بڑا عروج دے گا، قیادت دے گا، تو وہ خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا برہمن تو وہی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سروشریشٹھ ہیں۔ آپ اسے کہیں کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ تجھ کو بہت اونچا مقام عطا کرے، وہ بہت خوش ہو جائے گا۔ مگر ایک دلت سے آپ کہیں کہ آپ ایمان قبول کرو، ہم ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانا کھائیں گے، وہ بہت خوش ہو جائے گا۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا جن کو کوئی جسٹس نہیں تھا، کوئی انصاف نہیں تھا۔ میں نے ایک واقعہ بہت ساری مجلسوں میں سنایا، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں اس واقعے، تمل ناڈو کا واقعہ۔ تمل ناڈو میں ہم ایک پروگرام میں بیان کے لیے گئے۔ ہم تمل ناڈو میں ایک مسجد میں مغرب کی نماز ہم نے ادا کی، اور وہ مغرب جس مسجد میں ہم نے ادا کی ہے وہ مسجد کافی وسیع ہے، نمازی بہت آتے ہیں، اور مغرب کی نماز میں قاری صاحب نے غیر معمولی خوبصورت آواز میں قرأت فرمائی۔ ایسی قرأت انہوں نے فرمائی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ساری مسجد کے در و دیوار جھومنے لگے، اتنے پیارے قاری تھے وہ۔ ساری نماز ہو گئی، نماز کے بعد اپنے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب کتنے حسین قرأت فرماتے ہیں آپ، تو آپ نے کہاں سے قرأت سیکھی ہے، آپ کس مدرسے سے فارغ ہیں؟ میرے بھائیو، قاری صاحب نے اپنا قصہ سناتے سناتے اس اینڈ تک لے گئے کہ جہاں پر انہوں نے ان کی زندگی کی سچائی بتائی۔ وہ قاری صاحب نے کہا کہ ہم نے ایمان بعد میں قبول کیا، اور یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو بہنے لگے۔ ہمارے دوستوں نے ان کو پانی پلایا، اور قاری صاحب ہچکیاں لیتے لیتے جو جملہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم اسلام قبول نہیں کیے تھے تو ہم چھوٹے سے سلمس میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والے لوگ تھے، اور ہمارا مشغلہ یہ تھا، کمائی یہ تھی کہ ہم سوروں کو چراتے تھے، سور خنزیر چراتے تھے۔ مگر اللہ کے کچھ دائی بندے ہمارے پاس آئے، انہوں نے اسلام پہنچایا، اور وہ ایسے سماج میں پہنچایا کہ جب ہم سور چرانے والے لوگ تھے، لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے، کوئی ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، بات کرنا دور کی بات۔ مگر وہ کہتے اللہ کے دائی آئے اور ہم سے مصافحہ کرنے لگے۔ وہ تو نمازی لوگ تھے، بڑے پاکیزہ لوگ تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے کیسے بندے ہیں، ان کے چہروں پر داڑیاں، ان کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، مگر ہم سے مل رہے ہیں۔ وہ کہتے کہ بس ایمان کی شمع ہمارے دلوں میں روشن ہو گئی۔ ایک عرصہ بیتا تھا کہ ہم نے، ہمارے خاندان نے ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کیا تو مسلمان دائیوں نے کہا کہ آپ کو خنزیر نہیں چرانا ہے، آپ خنزیر چرائیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم سے یہ ویوسائے جو تھا یہ ہم نے بند کر دیا، اور ہمارے دائی ساتھیوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم کو مدرسوں میں ایڈمٹ کروا دیا، مدرسوں میں ایڈمیشنز کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں مدرسوں میں پڑھیں، میں بھی اور میرا بڑا بھائی بھی، اور وہ کہتے ہیں میں چھوٹا قاری ہیں، میرے بڑے بھائی مجھ سے بڑے قاری ہیں، اور میرے بڑے بھائی صاحب آج کل سعودی میں امامت کرتے ہیں۔ آخری میں روتے ہوئے ہچکیاں بھر گئی، اور جو جملہ آخری جملہ تھا، ایسے پنچنگ ورڈز تھے جو ہمارے دلوں میں گھر کر گئے۔ ان کا آخری جملہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ بڑا عجیب اسلام کے پاس انصاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی قوم میں ہم جیتے تھے جہاں پر لوگ ہمیں دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، مگر اسلام نے ہم کو ایسا انصاف عطا فرمایا کہ عربوں نے ہمیں اپنا امام بنا لیا ہے، ہم عالم عرب کے امام بن چکے ہیں۔ تو پھر اذان کے لیے رکا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ اذان کے احترام رکتے ہیں، اور عشاء تو ہم کو یہیں پر پڑھنی ہے، اس کے لیے یہاں پر آپ بیٹھیں۔ انشاءاللہ عشاء ہم یہیں پر پڑھیں گے۔ 2-3 باتیں کچھ بچی ہیں جو بات انشاءاللہ ہم کر کر اپنی بات سمیٹ لیں گے۔ تو میرے بھائیو، دعوت کا یہ کام بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے جیسے آپ سے کہا۔ اب میں اپنی بات کے بالکل آخر میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ دعوت کے دراصل معنی قرآن مقدس میں جو استعمال ہوئے وہ بلانا ہے۔ قرآن میں 3 اصطلاحیں بڑی اہم ترین آئی ہیں۔ قرآن میں ایک پہلی جو اصطلاح ہے وہ دعوت کی اصطلاح ہے، اور دعوت کے معنی ہوتے کسی کو کسی طرف بلانا، دعوت کے معنی ہوتے بلانا۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو انوائٹ، آمنترن یا آمنترت کرنا، یہ دراصل دعوت کے معنی انویٹیشنز ہوتے ہیں۔ فرسٹ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے داعی بنایا امت مسلمہ کہ تم داعی الی اللہ ہو، تم اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہو۔ دوسری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تبلیغ کا لفظ استعمال کیا، اور تبلیغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا، پہنچانا جسے انگریزی میں اسپریڈ، ٹو اسپریڈ، یا پھیلانا جسے ہم کہتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے بارے میں بھی فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ اگر آپ کے پاس ایک آیت بھی موجود ہے۔ اور تیسری اصطلاح جو قرآن میں آئی ہے وہ شہادت ہے، اور شہادت کے معنی ہوتے گواہی دینا۔
گواہی دینا، فل اینڈ فائنل گواہی دے دینا. تو یہ 3 اصطلاحیں میرے بھائی، اور یہ تینوں کام ہماری ذمہ داری ہے. تبلیغ کا معنی پہنچانے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کو اسلام پہنچایا. آپ کے ساتھ اگر کوئی بیٹھتے ہیں اور آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا اور اسلام ایسا اور اسلام ویسا اور ساری باتیں آپ کرتے ہیں، تو اسلام کی آپ نے تبلیغ کی مگر اسلام کی آپ نے دعوت نہیں کی. اسلام کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد کو یہ کہا جائے کہ یہ ہے اسلام جسے میں نے آپ سے بتایا اور اسی میں تمہاری آخرت کی نجات ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ بھی اللہ کو ایک اور اس کے نبی کو رسول مانیں. یہ انوائٹ کر دینا یہ دعوت کا کام ہوتا ہے، اور ہمیں تبلیغ بھی کرنا ہے اور ہمیں دعوت بھی کرنا ہے. اور میرے بھائیوں یہ بڑا آسان کام ہے، آپ اسے مشکل نہ سمجھنا. اگر آپ مشکل سمجھتے ہیں تو اللہ پر بھروسے کے ساتھ میدان میں تشریف لائیے. انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ دعوت کے میدان میں آپ کو پرفیکشنز دے گا. یاد رکھیے اگر ایک چور چوری کرتا ہے اور بہت زیادہ چوری کرتا ہے تو چور چوری کرنے میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے. آپ دعوت دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کے کاموں میں پرفیکٹ فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا، 69 نمبر کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ جو لوگ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جافشانی کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ لا نہدینہم سبلنا، ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے راستے کا علم فرماتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ کی سرپرستی میں ہوں گے. تو ہم میں سے ہر انسان جو بیٹھا ہوا یہاں پر موجود ہے، آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. یہ کچھ میں نے کتابی باتیں کی، بہت پریکٹیکل بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعوت کیسی دے. آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ دعوت دینے کے لیے اچھا تو کیا مندر میں جانا پڑے گا، اچھا دعوت دینے کے لیے کیا پھر ہمیں کھلے مارکیٹ اور غلامی میں جا کر لوگوں سے بات، یقیناً یہ بھی کرنا ہوگا. مگر بہتر شروعات یہ ہوگی کہ آپ کا کوئی اگر اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کے کلاس میٹس کو آپ دعوت دیجیے. کہ آپ کے جو بینچ پہ بیٹھتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے کالج میٹس ہوتے ہیں، ہمارے بینچ میٹس ہوتے ہیں مگر وہ اسلام نہیں جان پاتے. 3 سال کا اگر گریجویشن کرتے ہیں یا 4 سال کی ڈگری کرتے ہیں یا 2 سال کا ڈپلومہ کرتے ہیں، آپ یہ ایڈمیشن کے وقت ٹارگٹ لے کہ میں ایڈمیشن یہاں پر لے رہا ہوں، لیکن جب میں رزلٹ لینے آؤں گا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے کئی ایسے غیر مسلم ہوں گے جن تک میں اسلام پہنچا چکا ہوگا. یہ ہم نے تہیہ کرنا ہے، ٹارگٹ ہمارا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ سبزی لیتے ہیں، جن کے رکشہ میں بیٹھتے ہیں، بس میں آپ کے بازو میں کوئی بیٹھا ہوتا ہے، ہم بس میں لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، ہماری سیٹ پر بازو میں کئی لوگ آتے ہیں، غیر مسلم آتے ہیں، اتر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں. میرے بھائیوں میں اپنی دانش میں بتاتا ہوں کہ یہ جو بسز کے سفر تھے، بس کا، ٹرین کا اور فلائٹ کا، پلینس کا، یہ پورے سفر اگر میں اپنا دیکھتا ہوں تو تقریباً 27 لوگوں نے ایسے ہمارے پاس ایمان قبول کیا جو کبھی بس میں بیٹھے تھے، کوئی فلائٹ میں بیٹھا تھا، کوئی ٹرین میں بیٹھا تھا. آپ اس کو اسلام بتاتے وہ آپ کے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے. کوئی لوگ اسلام جلدی قبول کرتے ہیں، کوئی دیر سے قبول کرتے ہیں، اور قبول نہ بھی کریں تو آپ کو دعوت دینے کی نسبت پر اللہ اجر فرمائے گا انشاءاللہ. وہ اسلام قبول کر لے ضروری نہیں ہے، ضروری بالکل نہیں ہے. اگر وہ قبول کر لے یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، اور نہ بھی کرے تو ہماری دعوت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ انشاءاللہ ہوگی. بہت پریکٹیکل چیز یہ ہے کہ ہماری جو کٹنگ بناتا ہے، جو نائی جس حجام سے آپ کٹنگ بناتے ہیں، 2 حجام ہمارے ہاتھ میں ایمان قبول کیے. ایک ناگپور والے حجام نے کیا اور ایک کسی اور جگہ کیا، تو وہ بھی آپ اسلام قبول. پون گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جیسی آپ کی کٹس ہوگی، آپ کا ہیئر اسٹائل ہوگا، اتنا ٹائم لگے گا آپ کی کٹنگ بنانے میں. آپ آنکھیں بن کر سو مت جائیے میرے بھائیوں، بلکہ آپ اس سے بات کیجئے اور بات کیجئے کہ دیکھو آپ میرے بال کتر رہے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب ہمارے کو جہنم کا عذاب، جنت کی نعمتیں، یہ ساری باتیں آپ اس سے شیئر کریں. دھیرے دھیرے اس کے قریب جائیے. جب تک وہ کٹنگ کرتا ہے، آپ 20 دن مہینے میں کٹنگ کرتے ہیں اور ہمیشہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا نائی نہ بدلے، اسی کے پاس جائے. مجھے لگتا ہے کہ 1.5 یا 2 سال یا 6 مہینے میں آپ کا نائی اسلام قبول کر لے گا. ناگپور کے جس صاحب نے اسلام قبول کیا تھا اس نے اپنا نام اسلام رکھ لیا ہے. وہ اسلام بھائی کے نام سے ہمارے جعفر نگر میں بڑا فیمس آدمی ہے آج کل، پہلے کوئی اور تھا. تو یہ بھی ایک پریکٹیکل ٹپ ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد آپ راستے سے جا رہے ہیں، آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے، آپ کسی سے پوچھتے. ایک جگہ ہم گئے اور ہم کو راستہ نہیں معلوم تھا ہمارے دفتر کا. ہم نے کہا بھائی صاحب ذرا راستہ بتائیے. وہ اتنے سجن آدمی تھے، انہوں نے وہ ایسا اور لیفٹ جانا اور رائٹ جانا اور ادھر سے ایسا نہیں بتایا. انہوں نے کہا مجھے ابھی آفس جانے کو ٹائم ہے، ذرا چلیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے مسجد ابراہیم نام کی جگہ تھی وہاں مجھے چھوڑا.
مسجد ابراہیم چھوڑ دیے. میں نے کہا ابھی اور کچھ ٹائم بچا ہے کیا؟ انہوں نے کہا بس تھوڑا سا ٹائم میں پہنچ جاؤں گا. ہم نے کہا تم نے مجھے مسجد کا راستہ بتایا, میں تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہوں. وہ گنپت جو تھا وہ آج حمزہ اس کا نام ہے, ایمان قبول کر چکا ہے. میرے بھائیو یہ بہت بڑے واقعات ہو سکتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کام کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا داعی بنائے گا. اور اس میں شرط یہ ہے کہ انسان کی لفاظیت کا معاملہ نہیں ہے, یاد رکھنا یہ بات. آپ کو لگتا ہوگا بھائی آپ مراٹھی میں بولتے ہیں, ہندی میں بولتے ہیں, عربی کے وہ بولتے ہیں اور کچھ اشلوک سناتے ہیں اور ہندی بھی پرفیکشنز کے ساتھ. نہیں میرے بھائیوں, میں میرے مشن سے, میرے منصب سے وابستہ ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں, بہت بزرگ تھے امراوتی کے عبدالحق صاحب, بہت بزرگ تھے وہ. جب ان کا انتقال ہوا کیا کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ وہ ٹیلر تھے, ٹیلر. اور ان کے پاس جو بڑی سائیکل ہوتی نا, وہ سائیکل تھی ان کے پاس, اور وہ سائیکل سے جاتے تھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے. عبداللہ صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کریں, ان کو انتقال کیسے ہوا؟ وہ بس میں کتابیں لے جا رہے تھے کہ بس میں دعوت دیں گے, اچانک وہ سائیکل گری اور گر کر وہ بس اٹیک آ گیا, اور ان کے جب گرے تو ان کے ہاتھ میں اسلام کی کتابیں تھیں اور انتقال ہو چکا تھا. ان کے انتقال کے وقت میں جب ان کے بیٹے, میں ان کے گھر گیا, ان کے بیٹے سے پوچھا کہ عبداللہ صاحب سے ہمارے پرانے تعلقات تھے, عبداللہ صاحب کے آخری میں کتنے ایمان قبول کر چکے تھے؟ انہوں نے کہا 3,500 لوگ ایمان قبول کر چکے. میں ایک ایسے بنگلور میں ہم ہمیشہ جاتے ہیں, بنگلور میں احمد حسین ملا ہمارے مشن سے وابستہ آدمی ہیں, تحریک کے آدمی ہیں. ان کے ہاتھ پر اب تک لوگوں نے 6,500 لوگ ایمان قبول, نہ نظر میں بیٹھتے نہ قد میں بیٹھتے, ایسے چھوٹے سے آدمی ہیں مگر ایمان و یقین کی بات. وہ کہتے ہیں جب میں ان کے گھر گیا تو میں نے کہا احمد حسین ملا صاحب کیا جادو کرتے ہیں آپ؟ ہمارا جو ریشو ہے مہینے میں 2-3 کا ہوتا ہے, آپ تو 50-50 کر لیتے ہیں مہینے میں, تو کیا آپ کا جادو ہے؟ انہوں نے کہا کوئی جادو نہیں ہے, میں اللہ سے دعا کر کے جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا میں کام کر رہا ہوں, تو تیرا کام کرنا. وہ کہنے لگے کہ کئی ایسے نوجوان ہیں, انہوں نے کہا کہ تقریباً 500 شادیاں میں نے اپنے گھر سے لوگوں کی کروائی ہیں, بیٹیوں کو اپنے گھر لایا, بیٹوں کو اپنے گھر لایا, اور ان کی شادیاں احمد حسین ملا صاحب نے کروائی. میرے بھائیو یاد رکھیے, دعوت آپ کی اور میری زندگی کا نصب العین ہے, دعوت ہماری زندگی کا نصب العین. پچھلے دن ایک آرٹیکل میں ہم نے ایک بات لکھی تھی کہ آپ نے پورے بھارت میں دیکھا ہوگا کہ پورے بھارت میں کہا یہ جاتا ہے کہ آزادی کے بعد سے آج تک جو ریکارڈڈ ہے وہ, اور ریکارڈ کے باہر تو بہت ہے, 1750 دنگے ہوئے بھارت, 1750 یہ ریکارڈڈ ہے, اور جو ریکارڈ نہیں ہو سکے ایسے بہت ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ 5,000 سے زیادہ دنگے. لیکن اکارڈنگ ٹو دا سنسس رپورٹ 1,700 سم تھنگ وہ اتنے رائٹس ہوئے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اس پورے دنگوں میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے, مگر میرے بھائیوں ہم کو یہ احساس ہوتا ہے اگر یہ ہزاروں کا 1% حصہ مسلمانوں, نوجوانوں کا اور مسلمانوں کا اگر دعوت دیتے دیتے شہید ہوتا تو ہندوستان کی ہر گلی سے اللہ اکبر کی صدا. ہم دنگوں میں مر سکتے ہیں, ہماری موت ایکسیڈنٹ میں ہو سکتی ہے, ہم ایکسیڈنٹ سے نہیں ڈرتے ہیں, اتنے انسٹنٹ ہمارے پاس ہمارے نوجوان بھی کرتے ہیں. کئی نوجوانوں کو دیکھا ہم نے, راستے سے چلتے ہیں, ہم ان کو اشارہ کرتے سنبھال کے چلو, وہ کہتے ہیں ہم بے خوف ہیں. تو جو بے خوف اپنے روڈ ایکسیڈنٹ سے ہو گیا, وہ دعوت دینے سے کسی غیر مسلم سے کیوں خوف کھاتا ہے؟ ہم نے بھی بے خوف ہو جانا چاہیے. دعوت دیجئے, زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا آپ کو کچھ اس کا نقصان دے گا. مگر میں ہمارے ناندیڑ کی ایک تحریک کے وابستہ ساتھی عبداللطیف صاحب کا واقعہ سنا. وہ تقریباً 51 سال کے, ناندیڑ میں ہم گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اور میری بیوی اکیلے نہیں جاتے, میں اور میری بیوی 20 سال سے ایک دن میں 20 گھروں پر نوک کرتے, 20 گھروں پر جاتے, نوک کرتے پھر دعوت دیتے, نوک کرتے دعوت دیتے. وہ کہنے لگی کہ میں 20 سال سے اس بات کی دل میں تمنا لے کر جاتا ہوں کہ میں نے سیرت کی کتابیں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تو آپ کو گالی دی جاتی, آپ کو پتھر مارے جاتے, آپ سے لڑائی کی جاتی. وہ کہتے کہ میں یہ نیت سے جاتا ہوں کہ کاش آج میرے ساتھ ایسا ہو جائے تاکہ میں اللہ کو کہوں کہ میں نے سنت ادا کیا. مگر وہ کہتے 20 سال ہو گئے, جب میں دعوت دینے جاتا ہوں تو لوگ اپنا شٹر کھولتے ہیں اور کہتے صاحب مولانا گھر میں آئیے, اور دھوپ میں کیوں کھڑے, گھر میں آ کر اسلام پڑھیں. وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ کاش کوئی پتھر مارے, مگر وہ کوئی پتھر مارنے والا نہیں ملتا. میں نے ان سے کہا کہ کوئی ڈرامائی انداز میں کسی دن آپ کو پتھر کھلواتے ہیں تاکہ آپ کی اس سنت ادا ہو جائے. میرے بھائیو آپ بے دھڑک جائیے. آج کل مندروں میں پروچن کے اتنے اوسر پراپت ہو چکے ہیں
کہ بھارتی سماج میں کسی اور زمانے میں ایسے اوسر ہم کو پراپت نہیں ہوئے. اتنی پوری مانو جاتی ہم کو سمبودھت کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں اور لوگ سننے کے لیے تیار ہیں. آج کیوں نہ میرے بھائیوں آپ آگے بڑھے اور اسلام کی دعوت دیں. میں نے کچھ بٹوین دا لائنز کچھ اسکیٹرڈ ورڈز جو پھیلے ہوئے الفاظ آپ سے کہے ہیں. امید ہے کہ اس کو لنک میں آپ پرائیں گے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم میں سے بیٹھا ہوا انسان دائی بنے گا. دعوت کے لیے آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں گے, پھر ہم سوال جواب کریں گے انشاءاللہ. آپ سوال جواب آپ کے آنے والے ہیں. اس کے لیے پہلا ہی سوال میں آپ سے بول دیتا ہوں. جو پچھلے دنوں دہلی میں ایک پروگرام میں ایک نوجوانوں کے سیشن میں ایسی سوال جواب ہوئے, تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر جو سوال کیا, وہ سوال انہوں نے کہا ہم اپنی پریکٹس کیسے کریں. میرے بھائیو آپ جانتے ہیں سوئمنگ, جانتے ہیں سوئمنگ, تیراکی. اب تیراکی کے بارے میں ہم میں سے کوئی تیراک ہے یہاں بیٹھے, آپ جانتے ہیں؟ یس. اب دیکھیے یہ جو لوگ صاحبان ہمارے چار بھائی بیٹھے, ساتھی بیٹھے ہیں, آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اچھے سوئمر بننے, اچھے تیراک بننے کے لیے کیا ایسا کوئی خطاب عام ہوتا ہے کیا, یا اچھا تیراک بننے کے لیے کسی کی اسپیچ سننا پڑتی ہے کیا, یا اچھا تیراک بننے کے لیے کتابیں پڑھنا پڑتی ہے کیا. بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اچھا تیراک بننے کے لیے پانی میں اترنا پڑتا ہے. تو دعوت میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے دعوت کے میدان میں اترنا. آپ دعوت کے میدان میں اتر جائیے, نت نئے کوشچنس آئیں گے, اس کو رسپونڈ کیجیے, نئے سوالات کے جوابات دیجیے, اور پھر اللہ سے مانگتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرفیکٹ دائی بنائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں میں اللہ تعالیٰ وہ تاثیر عطا فرمائے جو غیر مسلمین کے دلوں میں ہماری دعوت کو پہنچا سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یہ گارے مٹی کے گھر نہیں ہیں. ایک اینٹ زمرد کی, ایک یاقوت کی, اور ایک موتی کی, ایک چاندی کی, ایک سونے کی, بیچ میں گارا مشک ہے, گھاس زعفران ہے, اور چھت اللہ کا